منہا اربعۃ الحرم، 4 مہینے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی فضیلت کی حامل ہیں۔ ان میں کا پہلا مہینہ ہے ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ محرم اس کا مطلب یہ ہے حرمت والا مہینہ، تقدس والا مہینہ، اس میں فضیلت بخشی گئی۔ اس مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، 10ویں تاریخ، محرم کی 10ویں تاریخ۔ آپ علیہ السلام مکے سے مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو وہاں دیکھا کہ مدینہ کے یہود لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کی قوم سے نجات دلا کر کے بحر احمر کو آپ نے عبور کیا تھا اور بنی اسرائیل کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلایا تھا، اسی شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی 10 محرم کو فرعون ظالم کا لشکر غرقاب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 10 محرم جو آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو نجات دلایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نزدیک بھی بڑے جلیل القدر نبی۔ چنانچہ آپ نے بھی صحابہ سے کہا کہ ہمیں بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات تنبیہ کر کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو، لیکن ایک دن پہلے اس کے ساتھ اور ملا لو، 9 یا 10 رکھو، 9 اور 10 رکھو، یا 10 اور 11 رکھو، 9 اور 10 یا 10 اور 11 رکھو۔ وہ 10 کا صرف رکھتے ہیں، تم اس کے پہلے 9 ملا لو یا اس کے بعد 11 ملا لو۔ کیوں آپ نے فرمایا؟ آج دیکھ رہے آپ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ ایسی قوم ہے جو رسول اللہ کے دین کو مٹائے گی، اللہ کے حبیب کے دین سے دشمنی کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت تنبیہ کر دیا تھا، کہیں تم اس وقت تقلید مت سمجھ لینا کہ یہ یہود جو بھی کرے وہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا تھا اگر یہ 10 کا رکھتے ہیں تم بھی رکھو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک باعزت ہیں، لیکن تم اس 10 کے ساتھ 9واں ملا لو یا اس 10 کے ساتھ 11واں ملا لو تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ آج ہماری قوم کا کیا حال ہے آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بلکہ ہم خود اسی یہود و نصارہ کے کلچر پر چلتے ہیں اور انہی کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم اگر اپنے لباس کو دیکھیں تو ہمارا لباس کہتا ہے رسول اللہ جیسا ہے، اللہ نے جیسا لباس بتایا ویسا ہے، نہیں ہے۔ انہی یہود جیسا ہمارا لباس ہے، ہمارا چہرہ کیسا ہے انہی یہود جیسا ہے، ہمارا رہنے سہنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ ہے انہی یہود جیسا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ جو 10 محرم آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھے میں اللہ کی رحمت سے امید یہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھنا یہ گناہ کون سا ہے؟ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبائر کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، آپ کو عزم کرنا پڑے گا، مصمم عزم کرنا پڑے گا، پختہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ نہیں کروں گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی زنا کر کے آ جائے، کوئی چوری کر کے آئے، کوئی کسی کا مال لے کر کے آ جائے، کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر کے آ جائے اور عاشورے کا روزہ رکھ کے گناہ معاف ہو جائے؟
اگر کسی کا آپ نے حق دبایا ہے آپ پوری زندگی توبہ کرتے رہو، وہ معاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اس کا حق نہ ادا کر دیں۔ اگر آپ نے کسی کی زمین ہڑپی ہے، آپ یہ سمجھیں 10 محرم کا ہم روزہ رکھ لے معاف ہو جائے گا، تب تو یہ مفتی صاحب بھی کیا ہے، ساری دنیا کی زمین ہڑپ کر کے پوری زندگی روزہ ہی رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، صغائر اس سے معاف ہوں گے، آپ کبائر کے لیے آپ پکا وعدہ کریے اللہ سے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو اب بھی انتظار میں ہے، آپ توبہ کرو وہ معاف کرے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا حق دبایا ہوگا تو پہلے حق دیجئے، اس کے بعد تب جا کر کے وہ معاف ہوگا۔ الا یہ کہ جس کا آپ نے حق لیا ہے وہ معاف کر دے، کون معاف کرتا ہے؟ کشا کوئی ہوگا جو معاف کر دے۔ اور اس 10 محرم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کو اس دن شہید کیا گیا تھا، اسی وجہ سے یہ 10 محرم کیا ہے، بڑی فضیلت کا۔ حضرت حسین کی داستان تو بڑی عبرتناک ہے، بڑی اندوہناک ہے، بڑی دردناک ہے، بڑی افسوسناک ہے۔ میرے یارو، آج جو لوگ اپنے سینے پہ ماتم کرتے ہیں، اپنے غریبان کو چاک کرتے ہیں، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں اور پشتوں پر چاقو چلاتے ہیں اور اپنے بال کو نوچتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ حضرت حسین کی سنت نہیں ہے، یہ حضرت حسین کے غم میں شریک ہونے والے نہیں ہیں، یہ حضرت حسین کی سنت کو توڑنے والے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت کو پامال کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین کو لوگوں نے ہزاروں خطوط دے کر کے بلایا تھا، اس کے بعد پھر غداری کی۔ اس حاکم نے حضرت حسین کا تعاقب کروایا تھا، حضرت حسین کا ایسا تعاقب کروایا، اس نے سوچا کہ یہ کسی چٹیل میدان میں جہاں پر نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملے اور نہ کسی آسائش کا کوئی سامان مل سکے، وہی انہیں کو محصور کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں محصور کر دیا اور وہیں آپ کو 3 دن تک نہ کچھ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا، نہ کھانے کو ملا نہ پینے کو ملا۔ علی اکبر کو پیاسا تڑپتا دیکھتے تھے حسین، اور علی اصغر کو گود میں لے کر ان کے جسم سے خون کے فوارے نکلتا دیکھا ہے حسین۔ اور حضرت حسین 3 دن کی پیاس معمولی چیز ہے، ارے معمولی چیز ہے 3 دن کی پیاس۔ حضرت حسین جب گئے پانی لینے کے لیے، چلو میں پانی اٹھایا، ہمارے یہاں تو خوبصورت پیالے ہوتے ہیں نا پانی پینے کے، رنگ برنگ کے، نئے نئے طرز کے، نئے نئے طریقے کے گلاس ہوتے پانی پینے کے۔ حضرت حسین جب دریا کے کنارے پہنچے، چلو میں آپ نے پانی اٹھایا پینے کے لیے، کمبختوں نے تیر چلایا، ایک قطرہ بھی پانی ان کے جسم میں نہیں جا سکتا۔ تو اس بے دردی سے حضرت حسین کو اور ان کے گھر والوں کو شہید کیا۔ واقعہ بڑا دردناک ہے، 5-10 منٹ میں یہ بات ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اشارہ کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 72 لوگ تھے، سب کے سب کو شہید کر دیا گیا، صرف غالباً حضرت زینب بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو سلسلہ چلانا تھا، اللہ کے رسول کے خاندان کو بڑھانا تھا، تو سلسلے کو اللہ نے چھوڑا۔ حضرت حسین کو مار کر کے، قتل کر کے، شہید کر کے ان کی گردن کو محل کے چوکھٹ پہ آویزہ کیا گیا۔ لیکن جن لوگوں نے مارا تھا، جن لوگوں نے شہید کیا تھا، جو آج نام لے رہے ہیں نا حسین کے محبت میں، یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے استاد نے کہا تھا یہی کم وقت۔ تو یہ واقعہ بڑا دردناک ہے، بڑا افسوسناک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، نہ تو ہمیں ان کے ماتم میں شریک ہونا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ حضرت حسین نے اسی وقت فرمایا تھا، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے، لیکن حضرت حسین نے فرمایا تھا حضرت زینب سے اپنے انتقال سے چند دن پہلے، شہادت سے چند دن پہلے،
دیکھو جب میں شہید ہو جاؤں گا غم تو ہوگا، غم ایک فطری چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی ابراہیم کی وفات پر غم کیا تھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہایا تھا۔ حسین نے فرمایا غم تو ہوگا، غم ایک فطری چیز ہے، لیکن غریبان کو چاک کرنا، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنا اور جاہلیت کے زمانے کی طرح پکارنا اور واویلا کرنا اور اپنے بالوں کو نوچنا، یہ رسول اللہ کی سنت میں سے نہیں ہے۔ ایسا تم لوگ بھی مت کرنا۔ نانا جان نے اس سے منع فرمایا۔ اب یہ سمجھو کہ جو لوگ اپنے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں یہ حسین سے محبت کرنے والے، یہ دشمنی کرنے والے حسین سے، پکے دشمن ہیں حسین سے جو حسین کی سنتوں کو پامال کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے؟ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور ماتم کس کا کیا جاتا ہے؟ ماتم کس کا کیا جاتا ہے؟ بھائی مردے کا نہ کیا جاتا ہے، زندے کا ماتم کہاں کیا جاتا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہہ دو غم حسین منانے والوں سے ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ لگتا ہے ان کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کیا؟ ان کو شہید بھی مانتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، اور نہ جانے کون سی عقل ہے۔ ایک چھوٹے سے بچوں کو بھی اگر آپ یہ بتا دو جو آدمی انتقال کر گیا، شہید ہو گیا، وہ دوبارہ کہاں آئے گا، لیکن وہی تعزیہ بنا کر کے پھر لے جا کر کے امام باڑے میں دفن کر دیتے، اسی کے ساتھ ماتم کرتے، وہ حسین ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن آپ لوگوں کے اور ہمارے دماغ میں یہ جو بات ہے 10 محرم کی، کہ اسی 10 محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی ہے، پچھلے انبیاء کے زمانے میں ان 4 مہینوں کی فضیلت چلی آتی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ اس مہینے کے اندر اور 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور فرعون غرقاب ہوا تھا، اس کی فضیلت کی وجہ سے بھی اس دن میں آپ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور اس 10 تاریخ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں عوام میں گردش کرتی ہیں کہ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی پہاڑی کے کنارے جا لگی تھی، اور آدم علیہ السلام اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی 10 تاریخ کو محرم کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی۔ یہ باتیں عوام میں گردش کرتی ہیں، اس کی کوئی سند ہو؟